علیحدہ اردو پرائمری اسکول بساول جماعت ہفتم مضمون ریاضی میں تمام بچوں کو ضروری ہدایت۔ تمام طلباء و طالبات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب تک کووڈ-19 کا قہر ختم نہیں ہوتا گھروں میں رہے اور اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف رکھے۔ موبائل کا استعمال اپنی تعلیمی ضروریات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے سرپرست والدین کی نگرانی میں کرے۔ ریاضی کے ویڈیو کے بعد کچھ رجسٹر میں لکھنے کے لیے ہے وہ ترتیب سے لکھے۔ HW والا کام آپ کو گھر کام کی بیاس پر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم ہندسی عمل جیومیٹریکل کنسٹرکشن آئیے سمجھ لیں کہ ہندسی عمل کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے، اب ہم اس کے آگے دیکھیں گے کہ مثلث کے زاویوں کے ناصبوں کی خصوصیات کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک شکل مثلث PQR۔ آج ہم مثلث کے زاویوں کے ناصبوں کی خصوصیات دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ساتھی جماعت کے پہلے پیریڈ میں ہم نے دیکھے تھے سابقہ معلومات، جس کے اندر ہم نے زاویے کا ناصب اور ضلع کے ناصب کس طرح سے ہم نے چھٹی کلاس میں اس کی تیاری کیے تھے۔ ابھی ہم مثلث کے زاویوں کے ناصب کی خصوصیات دیکھیں گے۔ کوئی بھی آپ کوئی بھی ایک مثلث بنائیے، جیسے ہم نے یہاں پر مثلث PQR بنائے۔ اس کے اندر 3 زاویے، زاویہ P، زاویہ Q اور زاویہ R، یہ 3 زاویے ہیں۔ ہم ان 3 زاویوں کو فرداً یہاں پر Q یا P یا زاویہ R، جس کو ہم راسی نقطے بھی بولتے، ان کو الگ الگ ان کی تنصیب کریں گے، تینوں زاویوں کی تنصیب کریں گے اور دیکھیں گے کہ مثلث کی کون سی خصوصیات یہاں استعمال کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم زاویہ R کی تنصیب کریں گے۔ یہ پرکار کی لوہے والی فولادی نوک ہے، یہ پینسل کی نوک ہے۔ پرکار کی فولادی نوک کو ہم راسی نقطہ R پہ رکھ کر ایک کاس اس طرح سے کھینچیں گے کہ قطع QR اور قطع PR ان دونوں کو دو مختلف جگہ پر قطع کریں۔ پرکار کی نوک کو اس طرح سے رکھیں گے جہاں قطع QR کاس کو قطع کرتا ہے، یا کاس قطعے کو قطع کرتا ہے، ایک کاس اندر کی جانب۔ اسی طرح دوسرے قطعے خط کو کاس نے جہاں قطع کیا پرکار کی ہانی نوک وہاں رکھ کے پہلے والے کاس کو قطع کریں گے۔ پھر یہاں پر جس جگہ پہ دونوں کاس نے ایک دوسرے کو قطع کیے، ہم اس کو اسکیل کی مدد سے ان دونوں قطعے خط کو ہم ملا دیں گے۔ اور یہاں پر ہم سمجھنے کے لیے قطعے خط سیدھا کھینچیں گے، مگر یہاں پر نقطے والا قطعے خط جس کے ہم کو شکستہ خط بولتے، یہاں ہم شکستہ شعاع بالکل یہاں سے ہوتے ہوئے اس طرح سے ہم شکستہ شعاع کھینچیں گے۔ کہاں سے؟ نقطہ زاویہ راسی نقطہ R سے، یہ ہمارا شکستہ خط شعاع۔ اسی طرح ہم راسی نقطہ P پر پرکار کی نوک رکھیں گے۔ پرکار میں فاصلہ وہ لو یا بڑھا بھی سکتے ہیں ہم فاصلہ چاہے تو، ضرور نہیں، لیکن دیکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح سے زاویہ P، اس کی 2 شعاع PQ اور شعاع PR، یہ 2 الگ الگ جگہ پر یہاں ایک دوسرے کو قطع کی یہ کاس نے۔ پھر ہم پرکار کی نوک کو جو ہے یہاں رکھ کر پہلے والے قطعے خط کے اوپر فاصلہ بڑھا بھی لیں گے تو چلے گا، نہیں بھی بڑھائے تو بھی فرق نہیں، لیکن میں سمجھنے کے لیے اس کو اور بڑھا دیا میں نے تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے۔ یہ دونوں کاس ایک دوسرے کو یہاں مس کر رہے ہیں، قطع کر رہے ہیں۔ سیم اسی طرح جیسے پہلے ہم نے کیے نقطہ P سے، راسی نقطہ P سے
یہ جو دونوں کاس کی طرح کرے وہاں سے ہم ایک نقطہ دار خط یا شکستہ خط کھینچیں گے. شکستہ خط کیوں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ضلع کیو آر کی جانب، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ زاویہ آر زاویہ پی اس کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دی، اس کو دو مساوی رہا ہمارا زاویہ کیو. اب اس کی بھی ہم سیم اسی طرح تنصیب کریں گے جیسے ہم نے دونوں زاویے کی تنصیب کرے. پرکار کی فولادی نوک کو نقطہ کیو کے راسی نقطے پر دونوں زاویے کی جس طرح ہم نے تنصیب کرے سیم اسی طرح ایک کاس زاویہ کیو کی تنصیب کرتے ہوئے اس طرح سے ایک کاس کھینچیں گے. اور یہ کاس کھینچنے کے بعد ہم نے دیکھے کہ اس کاس کے ذریعے پرکار کے ذریعے یہاں پر دونوں جگہ اس کو قطع کیا گیا ہے. کاس کے ذریعے پرکار کی فولادی نوک کو پھر اس جگہ پہ رکھیں گے جہاں اس کاس نے اس قطع خط کو قطع کیا ہے. کاس اندر کی جانب کھینچیں گے. پھر دوسرے کاس پہ ضلع پر جہاں پر کاس نے قطع کیا ہوا ہے پہلے کاس کو قطع کرتے ہوئے ایک کاس پہلے کاس کو قطع کرتے ہوئے کھینچیں گے. ہم دیکھیں گے کہ دونوں قطع خط دونوں کاس نے ایک دوسرے کو اس نقطے پہ قطع کیا. اب ہم یہاں سے سیم زاویہ کیو کے ایک ناصب شعاع کھینچیں گے بالکل راسی نقطے سے گزرتے ہوئے. اب یہ جو میں نے یہاں شکستہ خط تھا یہ جو ایک دوسرے کو یہاں قطع کر رہا تھا کیونکہ ہم کو وہاں سے گزارنا ضروری ہے دکھانا ضروری ہے اس لیے میں نے اس کو دوبارہ اس کو قطع کر دی. پھر پینسل کی یہاں دیکھنا یہ کہ پینسل کی نوک باریک ہونا چاہیے اور اسکیل بالکل اسی نقطے پہ رکھنی چاہیے جہاں سے ہم کو گزارنا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں سے یہ تھوڑا سا میرا پینسل کی وجہ سے یہاں پر شکستہ خط بنانا چاہیے تھا لیکن میں نے یہاں جلدی میں پھر سے ویسے یہ عمل نہ کرتے ہوئے پینسل سے صاف کرنے کا عمل نہ کرتے ہوئے یہ یہاں سے میرا نقطے سے نہیں گزر رہا تھا اس کے لیے میں نے اس کو چونکہ یہ غلطی ہو گئی تھی تھوڑی سی یہاں سے اس لیے بولتے پینسل کی نوک کیا ہونا چاہیے باریک ہونا چاہیے. یہاں سے گزرا ہوئے دیکھو یہاں پر غور سے دیکھو تینوں جو شعاع ہے وہ ایک دوسرے کو ایک ہی نقطے پہ قطع کر رہے. تو یہ تینوں خطوط شعاع جب ایک دوسرے کو ایک ہی نقطے پہ قطع کرے تو ایسے تین یا تین سے زائد خطوط جب ایک دوسرے کو ایک ہی خط پہ قطع کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم متراکز خطوط. یعنی شعاع کون سی شعاع ہے متراکز. اور یہ جو نقطہ حاصل ہو رہا نقطے تقاطی ہم نے چھٹی کلاس میں پڑھی ہے تین یا تین سے زائد خطوط جب ایک دوسرے کو ایک ہی خط پہ ایک ہی نقطے پہ قطع کرتے ہیں تو ان خطوط کو متراکز خطوط اور جس نقطے پہ قطع کرتے ہیں اس کو نقطہ تراکز کہتے ہیں. یہاں ہمارا نقطہ تراکز یہ حاصل ہوا جس کو ہم آئے نام دیں گے. آئے فور ان سینٹر مطلب داخلی مرکز. یہ ہم آگے دیکھیں گے داخلی مرکز ہم نے اس کو کیوں کہا. اب یہاں سے یہ تو ہمارا ایک ہندسی عمل ہوا. ایک خصوصیت ہماری ہو گئی کہ وہ زاویوں کے ناصب مثلث کے زاویوں کے ناصب متراکز ہوتے ہیں. دوسری خصوصیت دیکھنے کے لیے ہم داخلی مرکز آئے سے قطع خط کیو آر کے اوپر ایک عمود کھینچیں گے. عمود اس طرح سے دیکھو یہ گنیے کا ایک ضلع میں مثلث کے ایک ضلع سے بالکل مس کرتے ہوئے اور دوسرا ضلع بالکل جو ہم نے چھٹی کلاس میں پڑھے تھے کہ مثلث کے ضلع کے باہر واقع نقطے سے ضلع پر عمود کھینچنا وہی عمل یہاں پر ہم کر رہے ہیں کہ اس نقطے سے میں ضلع پر ایک عمود کھینچنا. اس لیے دیکھو اب میں نے پہلے شکستہ خط اس لیے بنایا تھا تاکہ دونوں ڈفرینٹ نظر آئیں کہ یہاں پر جو ہے شکستہ خط کے بازو میں یہ دوسرا جو میں نے بنایا ہے یہ عمود بنایا ہے. یعنی دونوں میں فرق دکھتا ہے کہ یہ شعاع ہے اور یہ سیم. اسی طرح ضلع کیو آر کے اوپر بھی مجھے ایک عمود کھینچنا ہے. یہاں پر بھی ہم ضلع کیو آر کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ والا چاندے کا گنیے کا ضلع
اس پہ رکھ کر اور یہاں سے دیکھیں گے ہم کہ یہ داخلی مرکز سے نزدیک ہے کہ نہیں، پیچ کھینچا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس طرح سے ہم اس کو یہاں سے کھینچ سکتے ہیں. بالکل سیدھا سیدھا 90 ڈگری کا اینگل بننا چاہیے، تبھی ہمارا وہ عمود کہلائے گا. اور ہم کو معلوم ہے گنیے کے درمیان میں کتنے درجے کا زاویہ ہوتا ہے، 2 ضلعوں کے درمیان میں 90 درجے کا. سیم اسی طرح ضلع پی آر کے اوپر بھی ہم ایک عمود کھینچیں گے. اسی طرح ہم ضلع کتنا پی آر کے ضلع پی آر کے اوپر ایک عمود کھینچیں گے. اور مجھے لگتا ہے یہ ناصف اور یہ سیم ہے، اس لیے یہاں پر یہ ہم کو الگ الگ نظر نہیں دیں گا. اس کا نام ہم اے دے دیں گے، اس کا نام ہم بی دے دیں گے، اس کا نام سی دے دیں گے. اب اگر ہم دیکھیں گے پرکار کو فولادی نوک کو آئی پہ رکھ کر اگر میں اس کے درمیان بھی فاصلہ لوں، آئی بی میرا پرکار درمیان کتنا فاصلہ ہے، آئی بی. ادھر دیکھوں گا تو آئی، ادھر دیکھوں گا تو آئی سی. اس کا مطلب ہے کہ مثلث کا داخلی مرکز مثلث کے ضلعوں سے مساوی فاصلے پر ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مثلث کے عمود داخلی مرکز سے مساوی فاصلے کو ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں سے کھینچیں گے تو ایک ایسا دائرہ ملے گا جو مثلث کے اندر سے یا مثلث کے ضلعوں کو مس کرتا ہوا گزر جائے. اس سے ہماری بات یہ ثابت ہوگی کہ مثلث کے داخلی مرکز سے ضلعوں تک کا فاصلہ کیا ہوتا ہے، عموداً مساوی ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ عمود آئے اور عمود آئے بھی اور عمود آئے سی، یہ تینوں بھی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، متماثل ہوں گے. السلام علیکم. اس کا مطلب ہے کہ مثلث کے زاویے کے ناصب کی خصوصیت ہم دیکھیں گے. مثلث کے زاویے کے ناصب متراکز ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی نقطے پہ تینوں کو قطع کرتے ہیں. مثلث کے دوسری ہم خصوصیت دیکھیں گے، مثلث کے داخلی مرکز سے مثلث کے تینوں عمود مساوی فاصلے پہ ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے دیکھے آئی برابر ہے آئی بی کے اور آئی بی برابر ہے آئی سی کے، یعنی تین. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلث کے تینوں بھی عمود متماثل ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اسی طرح نقطہ تراکز کو ہم داخلی مرکز کہتے ہیں، جس کو ہم آئے حرف سے ظاہر کرتے ہیں. یہ مثلث کی خصوصیات. مزید ویڈیو کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے. نئے تازہ ویڈیو جو تیار ہیں وہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. السلام علیکم.